مسلمان تو وہی ہے کہ جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے کسی مسلمان کو ناجائز تکلیف نہ پہنچے، سارے مسلمان اس سے محفوظ رہیں، وہ ہے مسلمان۔ تو جس طریقے سے عطر کے اندر خوشبو ہونی چاہیے، اگر عطر کے اندر خوشبو نہ ہو تو وہ تو پانی ہے، اسی طریقے سے مسلمان کے اندر اگر سلامتی نہیں ہے تو بس نام کا مسلمان ہے۔ اور یہ حدیث ہماری معاشرت کی ایک بنیاد ہے، یعنی ہر مسلمان کو عمومی طور پر یہ کوشش کرنی چاہیے کہ میری زبان سے یا میرے ہاتھ سے کسی کو ناجائز تکلیف نہ پہنچے۔ اگر ہماری زبان سے کسی کو ناجائز تکلیف پہنچ رہی ہے، ہم نے کسی کو گالی دے دی، کسی کو برا بھلا کہہ دیا، کسی کی چغل خوری کر دی، کسی کی غیبت کر دی، تو اس سے تکلیف پہنچے گی اس کو۔ تو ایسا تکلیف پہنچانے والا اللہ کے نبی کی نظر میں کامل مسلمان نہیں۔ جب اس کے ہاتھ سے تکلیف پہنچ گئی، ناجائز کسی کو نقصان پہنچا دیا، اس کے بارے میں بھی یہ ہے کہ اس کے اندر کمال اسلام نہیں ہے، مسلمان تو ہے نام کا بس، شناختی کارڈ کے حساب سے، لیکن کمال جب آئے گا جب اپنے اندر یہ صفت پیدا کر لی جائے کہ ہماری زبان سے اور ہمارے ہاتھ سے کسی کو بھی، مسلمان ہو چاہے کوئی ہو، عموماً کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ اور پھر جو ایک مسلمان کا جن لوگوں سے زیادہ تعلق ہوتا ہے، مثلا گھر میں والدین سے رابطہ رہتا ہے، والدین کا اپنی اولاد سے رابطہ رہتا ہے، پھر اس سے بھی بڑھ کر کے رشتہ دار ہیں، پھر انسان جہاں رہتا ہے اس کے اڑوس پڑوس والے جن کو پڑوسی کہا گیا ہے، تو ان کے بارے میں اللہ نے اور اللہ کے پیارے نبی نے بطور خاص یہ نصیحتیں فرمائی۔ تو عمومی نصیحت ہے کہ مسلمان کامل اسی وقت ہوگا جب سارے مسلمان اس کے زبان سے اور اس کے ہاتھ سے محفوظ رہیں۔ پھر جن کا زیادہ حق ہے، ماں باپ کا، اولاد کا، بیوی کا، رشتہ داروں کا، پڑوسیوں کا، ان کے بارے میں الگ سے بیان فرمایا تاکہ ان کے حقوق کی اہمیت کا اندازہ ہو جائے مسلمانوں کو۔ چنانچہ یہ جو حدیث میں بیان کیا ہے، آپ نے جو فرمایا ہے وہ احسن الی جارک، یہ بھی اسی تعلق سے ہے۔ جب پڑوس میں رہتے ہیں، دن رات رہنا سہنا رہتا ہے، تو سب چیزیں ہوتی ہیں، آپس میں من مٹاؤ بھی ہو جاتا ہے دو پڑوسیوں میں، بہت سی شکایتیں بھی پیدا ہوتی ہیں پڑوسیوں سے، بہت سی تکلیفیں بھی پڑوسیوں سے پہنچ جاتی ہیں، جو کہ جب ایک ساتھ میں رہ رہے ہیں تو ان میں یہ سب چیزیں ہوتی ہیں۔ کبھی اس نے کوئی ناگوار بات کہہ دی، ہمیں ناگوار لگی، ہمارے دل کو ٹھیس پہنچ گئی، اس نے کسی پڑوسی نے کچھ کہہ دیا تب ہمیں پریشانی ہو گئی۔ تو یہ سب فطری چیزیں ہیں۔ اسی کے پیش نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر فرمایا کہ اپنے پڑوسی سے حسن سلوک کرو۔ اگر تم اپنے پڑوسی سے حسن سلوک کرو گے تکن مسلمہ، اب بنو گے پکے مسلمان۔ بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ قسم کھا کر کے کہا، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، خدا کی قسم وہ کامل مکمل ایمان والے نہیں ہیں وہ شخص الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، وہ مسلمان کہ جس کی تکلیفوں سے اس کا پڑوسی مامون نہ ہو، محفوظ نہ ہو، اس کے اندر کمال ایمان نہیں ہو سکتا، چاہے وہ عبادتیں کتنی ہیں انجام۔ 3 مرتبہ قسم کھا، اتنی تاکید پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی آئی ہے احادیث میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا کہ مجھے جبرائیل تاکیدی حکم کرتے رہے، وصیت کرتے رہے کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ، پڑوسی کے یہ حقوق ہیں، پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ مجھے لگنے لگا کہ پڑوسی کو جو ہے وراثت میں بھی ہمارا حقدار بنا دیں گے۔ یعنی جیسے ایک بیٹا باپ کا وارث ہوتا ہے، بیٹی باپ کی وارث بنتی ہے، ماں وارث بنتی ہے بیٹے کے مال میں، ایسے ہی پڑوسی کے اتنے حقوق بیان کیے کہ ایسا لگتا تھا کہ پڑوسی کو بھی وارث کہیں نہ بنا دیا جائے، اتنی تاکید اس کے حقوق کے بارے میں کی۔ یہ ہے اسلام کی حقیقی شکل۔
اور یہ ہے اسلام کی حقیقی صورت کہ ہمارے ہاتھ سے زبان سے کسی بھی عموماً کسی بھی مسلمان کو کسی بھی انسان کو تکلیف نہ پہنچے، اور خصوصاً ان لوگوں سے کہ جو ہمارے اڑوس پڑوس میں رہتے ہیں، ہمارے ساتھ رہتے ہیں، ان کو تکلیف ہی نہ پہنچے، بلکہ اگر ان سے کوئی تکلیف پہنچ جائے تو صبر کر لیں، معاف کر دیں انہیں۔ یہ ہے اسلامی معاشرہ۔ اور یہ کوئی ضروری نہیں کہ پڑوسی مسلمان ہو تبھی اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، بلکہ حدیث میں آتا ہے پڑوسی 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ شخص ہے کہ مسلمان بھی ہے، پڑوسی میں بھی ہے آپ کے، اور یہ بھی ہے کہ رشتہ دار بھی ہے، ہوتا ہے ایسا۔ اس کے 3 حق ہیں، ایک مسلمان ہونے کا حق ہے، ایک رشتہ داری کا حق ہے، اور ایک پڑوسی ہونے کا حق ہے۔ تو ایسے پڑوسی کے 3 حق ہو گئے۔ دوسری قسم کا پڑوسی وہ ہے جو مسلمان بھی ہے پڑوسی بھی ہے، اس سے کوئی رشتہ داری نہیں ہے، تو اس کے 2 حق ہیں، ایک مسلمان ہونے کا اور ایک پڑوسی ہونے کا۔ تیسرا ایسا پڑوسی ہے کہ جو غیر مسلم ہے، تو غیر مسلم پڑوسی ہے، اس کا بھی پڑوس کا حق ہے۔ ظاہر سی بات ہے غیر مسلم ہے تو رشتہ دار تو نہیں ہو سکتا وہ، لیکن پڑوسی تو ہے۔ پڑوسی ہونے کی حیثیت سے اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ یہ ایسے نہیں کہ صرف مستحب ہے یا اچھی باتیں کر لیں گے، بلکہ ذمہ داری ہے۔ یہ ہے پڑوسیوں کے حقوق، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک۔ ایک حدیث میں اس کی بھی وضاحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی کہ پڑوسیوں کے حقوق کیا ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک کیسے ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پڑوسیوں کے ساتھ جو حسن سلوک ہے وہ یہ ہے کہ اگر پڑوسی کی کوئی خوشی ہے تو اس کی خوشی میں شریک ہو، پڑوسی کو اگر کوئی غم ہے تو اس کے غم میں بھی شریک ہو، پڑوسی کا اگر جنازہ جا رہا ہے تو اس کے پیچھے بھی چلے، پڑوسی اگر قرض مانگے تو اس کو قرض بھی دے، سود کا نہ ہو۔ سودی قرض تو کسی کو بھی نہیں دے سکتے، نہ لے سکتے، وہ تو حرام ناجائز ہے۔ اگر وہ قرض مانگے قرض دے، اگر اس کا کوئی عیب دیکھے پڑوسی کا تو چھپائے اسے، اس کا حق ہے۔ اس کے حالات کی خبر گیری رکھے کہ میرے پڑوسی کو کوئی تکلیف تو نہیں ہے، کوئی پریشانی تو نہیں ہے۔ یہ ہے حقوق، اس کے علاوہ بھی اور حقوق بیان کرنا، موٹے موٹے یہی ہے۔ سوچیں ذرا، اگر مسلمان ان پر عمل پیرا ہو جائیں تو مسلمانوں کی تصویر کتنی اچھی جائے گی۔ چنانچہ پہلے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اور ان کے بعد تابعین کے زمانے میں ان سب چیزوں کا خیال رکھا جاتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ ابن عمر، ان کے گھر میں بکری ذبح ہوئی، تو وہ بکری ذبح ہوئی، وہ پوچھتے رہے بار بار کہ آپ نے میرے یہودی پڑوسی کو پہنچایا نہیں پہنچایا گوشت، بار بار پوچھتے رہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے گھر میں تو اچھا سا کھانا بن رہا ہے اور پڑوسی محروم رہ جائے، تو اس کو پہنچایا ہے نہیں پہنچایا، یہ پوچھتے رہے۔ ایک مرتبہ ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ عنہ، ان کے پڑوس میں ایک یہودی رہتا تھا، اس نے اپنے مکان کو بیچنا چاہا، اس نے اپنے مکان کی قیمت کی کتنے کا ہے تمہارا مکان؟ تو اس نے کہا کہ میرا مکان 2000 دینار کا ہے۔ اس نے کہا بہت مہنگا ہے، ڈبل کا ہے، تو جیسا تمہارا مکان ہے اتنے کا تو زیادہ سے زیادہ 1000 دینار میں بکتا ہے، تم 2000 دینار کس چیز کے لے رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ 1000 دینار تو میرے مکان کی قیمت ہے اور 1000 دینار عبداللہ ابن مبارک کے پڑوس کی قیمت ہے۔ وہ بھی زمانہ تھا کہ مسلمانوں کے پڑوس کی قیمتیں لگا کرتی تھی، اور اب اگر صورتحال یہ ہے کہ اگر کوئی اگر مکان دیکھے لینے کی کوشش کرے تو پہلے یہ دیکھتا ہے کہ اڑوس پڑوس میں مسلمان ہے غیر مسلم ہے۔ اکثر ایسا ہی ہوتا ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم دیکھ لے گا یہاں مسلمانوں کی بستی ہے تو وہ مکان نہیں لیتا۔ خود مسلمان بھی جو سنجیدہ قسم کے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ اڑوس پڑوس میں کیسے لوگ ہیں، اگر مسلمان دیکھتے ہیں تو زیادہ تر وہ منع کر دیتے ہیں کہ یہ تو ایسے ہی ہوں گے جن سے کوئی تکلیف پہنچے گی۔ یہ صورتحال ہے ہمارے معاشرے کی، یہ اسلام کی تصویر نہیں ہے۔ اسلام کی تصویر وہ ہے، پڑوسی کے ساتھ کتنا حسن سلوک کی تاکید ہے۔ ہم پڑوسی کا یہ تو دیکھتے ہیں کہ پڑوسی کے گھر میں کیا ہو رہا ہے، اس کے اندر کیا عیب ہے، اس کی بیوی کیا کر رہی ہے،
اس کی لڑکی کیا کر رہی ہے، لیکن ان کی کسی اچھائی کو کبھی ہم اس کو دیکھ کر کے اس کی شہرت نہیں کرتے کہ ہمارے پڑوسی کے اندر یہ اچھی بات ہے، ہمیں اپنانا چاہیے، اس کے ساتھ اس نے سلوک نہیں کرتے۔ ہاں اگر اتنی سی بھی کسی کی برائی مل گئی ہمیں پڑوس میں تو اس کو لے کر کے پوری بستی میں جہاں تک وہ پہنچا سکتا ہے پہنچاتا ہے۔ حالانکہ یہ تو پڑوسی ہے، عام مسلمانوں کے لیے بھی حدیث پاک میں یہ حق ہے کہ اگر کسی کی برائی دیکھو پردہ پوشی کر۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری بھی پردہ پوشی ہو تو تم مسلمانوں کی پردہ پوشی کرو۔ مسلمانوں کا عیوب کو بیان کرنے کی عام حالات میں اجازت شرعاً نہیں ہے۔ ٹھیک ہے اس نے ایک عیب کر لیا، اس کے اندر یہ غلطی ہے، تمہاری غلطی یہ ہو گئی تم اس کے عیب کو بیان کرتے پھر رہے ہو، ایک عیب تمہارے اندر بھی پیدا ہو گیا، اگر وہ عیب ہی ہے تو تمہارے اندر بھی یہ عیب ہے، دونوں برابر ہو گئے۔ اور ایسا کون سا انسان ہے جس کے اندر غلطیاں نہ ہو؟ ہم دوسروں کی چھوٹی سی بھی غلطی دیکھ لیتے ہیں، اپنی بڑی غلطی نہیں دیکھتے۔ اپنا آپ کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بالکل دودھ کے دھلے میں ہیں اور دوسرا جو ہے نا خطاؤں سے بھرا ہوا ہے۔ اگر حقیقتاً ہم اپنے گریبان میں دیکھ لیں، اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے گھر کو دیکھیں، اپنے بچوں کو دیکھیں تو ہمیں محسوس ہوگا کہ دوسرے تو ہم سے بہت اچھے ہیں۔ یہ ہے اسلام کی تعلیم، اور اسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ، اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اگر یہ ہے تکن مسلمن، بغیر اچھا سلوک کرے ہوئے مسلمان نہیں بن سکتا۔ اگر پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے تکن مسلمن، مسلمان بن جاؤ۔ ایک حدیث سنا کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ ایک حدیث ہے کہ ایک عورت کا تذکرہ ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کہ یا رسول اللہ فلاں عورت ہے کہ بڑی نمازیں پڑھتی ہے، بڑے روزے رکھتی ہے، لیکن اس کے جو پڑوسی ہیں وہ اس کی تکلیفوں سے محفوظ نہیں ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ فی النار، جہنم میں۔ دوسری عورت کا تذکرہ ہوا کہ اللہ کے نبی نماز تو بہت زیادہ نہیں پڑھتی، صرف فرائض پڑھتی ہے، روزے بھی بقدر ضرورت فرض روزے رکھتی ہے، زیادہ نوافل کا، زیادہ نفلی روزوں کا، زیادہ خیرات کا اہتمام نہیں، البتہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہیں دیتی۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا وہ جنت میں ہے، وہ جنت میں ہے۔ اتنا حسن سلوک کی تاکید کی گئی ہے مسلمانوں کو۔ ہم نے اپنی تعلیمات بھلا دی اور ہم نے چند چیزوں میں اسلام کو سمیٹ کر کے رکھ دیا۔ اس کی وجہ یہ ہے جو اب ہمارے سب کے سامنے مسلمانوں کی جو تصویر ہے، نہ مسلمانوں کو مسلمان اچھی نگاہ سے دیکھتے ہیں تو غیر مسلم تو کیوں دیکھیں گے۔ اللہ ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد۔